امید شجر و گلستان لے کے نکلا تھا، میں تو گھر سے یہی سامان لے کے نکلا تھا۔ راہ میں دشت و بیابان ہے تا حد نگاہ، خود پہ برہم ہوں کیا گمان لے کے نکلا تھا۔ جھلستی دھوپ کیوں برسا رہا ہے یہ سورج، میں تو تاروں کا آسمان لے کے نکلا تھا۔ تو نے پھر در پہ کھڑے ہو کے دعائیں دی تھیں، آج پھر میں تیرا احسان لے کے نکلا تھا۔ جس پہ منزل نہیں مل پائی ہے کبھی مجھ کو، پھر وہی راستہ آسان لے کے نکلا تھا۔ تو جو رخصت ہوا دل ہے کہ دھڑکتا ہی نہیں، لگے جیسے تو میری جان لے کے نکلا تھا۔ جن کا لوٹا ہوں میں کندھے پہ جنازہ لے کر، سفر پہ وہ سبھی ارمان لے کے نکلا تھا۔ قدم اس جوش سے اٹھے میرے تیری جانب، دل میں جیسے کوئی طوفان لے کے نکلا تھا۔ جو سوئے یار ہوا کرتا تھا دل میں جذبہ، آج دل میں وہی ہے جان لے کے نکلا تھا۔ تمام راستہ بھٹکاتا رہا دل میرا، میں اپنے سنگ یہ شیطان لے کے نکلا تھا۔ سفر میں آیا امتحان تو یہ ٹوٹ گئی، اپنی ہمت پہ بڑا مان لے کے نکلا تھا۔ وہی آفت ہے بن کے آج مجھ پہ آن گرا، جو اپنے سر پہ سائبان لے کے نکلا تھا۔ ہوا تو ہم قدم میں غرض سفر بھول گیا، دل میں منزل کا ہی رجحان لے کے نکلا تھا۔ تمہاری چاہ نے مجنوں بنا دیا مجھ کو، میں ہوش مند کی پہچان لے کے نکلا تھا۔ تمہیں کیا خبر تھا اندر سے غم زدہ کتنا، ابھی لبوں پہ جو مسکان لے کے نکلا تھا۔ ذہن میں یاد تیری دل میں تمنائے وصل، یہ زاد سفر یہ نادان لے کے نکلا تھا۔ میری کشتی زدے طوفان ہی رہی فیصل، صاف موسم کا میں امکان لے کے نکلا تھا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ مطلع کے ساتھ بلکہ دوسرا شعر تسلسل میں ہی ہے کہ انسان بعض اوقات کسی سفر پہ نکلتا ہے منزل کی، ایک خاص منزل کو ذہن میں رکھ کے، اور راستہ اتنا دشوار ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات خود پہ برہم ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو پہلے دو اشعار جو غزل کے ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں۔ شعر اس طرح ہے کہ امید شجر و گلستان لے کے نکلا تھا، امید شجر و گلستان لے کے نکلا تھا، میں تو گھر سے یہی سامان لے کے نکلا تھا، میں تو گھر سے یہی سامان لے کے نکلا تھا۔ راہ میں دشت و بیابان ہے تا حد نگاہ، راہ میں دشت و بیابان ہے تا حد نگاہ، خود پہ برہم ہوں کیا گمان لے کے نکلا تھا، خود پہ برہم ہوں کیا گمان لے کے نکلا تھا۔ یعنی میں نکلا تھا تو شجر اور گلستان یعنی درختوں اور باغات کی امید ذہن میں تھی کہ رستے میں بھی دشت اور باغات ہوں گے، تو گھر سے میرا یہی سامان تھا، یہ امید جو تھی یہ میرا سامان تھا جب میں گھر سے نکلا تھا۔ لیکن جب نکلا ہوں تو راستے میں دشت بیابان یعنی ایک ویران ریگستان، ویران صحرا جس میں کچھ بھی نہیں ہے ریت کے علاوہ، وہ تا حد نگاہ یعنی دور تک جہاں تک بھی دیکھتا ہوں وہاں یہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں خود پہ برہم ہوں کہ میں کیا گمان لے کے نکلا تھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ بھی اسی موضوع پہ ہے کہ جھلستی دھوپ کیوں برسا رہا ہے یہ سورج، جھلستی دھوپ کیوں برسا رہا ہے یہ سورج، میں تو تاروں کا آسمان لے کے نکلا تھا۔
میں تو تاروں کا آسمان لے کے نکلا تھا. یعنی جب میں نکلا تھا تو ٹھنڈی، کیونکہ ہم دشت کی بات کر رہے ہیں، آج کل کی سردیوں کی بات نہیں کر رہے، تو ذہن میں یہ شعر لکھتے ہوئے وہ گرمیوں کے دن ہیں، اور تاروں کا آسمان جو ہے، گرمیوں کی رات بڑی مزیدار ٹھنڈی ہوتی ہے جس میں آسمان پہ تارے ہوتے ہیں، تو اس پہ میں سفر پہ نکلا تھا. لیکن تھوڑی دیر بعد سورج نکل آ رہا، وہ جھلستی دھوپ برسا رہا. اگلا شعر جو ہے وہ جو لوگ آپ کو سفر پہ نکلتے ہوئے یا کہیں بھی آپ صبح دفتر جاتے ہیں یا اسکول کالج جہاں بھی جاتے ہیں، کوئی شخص اگر آپ کو دروازے پہ کھڑا ہو کے دعائیں دیتا ہے تو وہ بہت بہت مخلص ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جس سے یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ آپ خیریت سے جاؤ، جہاں جا رہے ہو خیریت سے واپس آؤ. تو یہ ایک بہت بہت بڑی آپ پہ احسان ہوتا ہے اس شخص کا، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دعائیں پھر آپ کے ساتھ چلتی ہیں جب تک آپ واپس لوٹ کے نہیں آتے. تو اگلا شعر اسی سے متعلق ہے. تو نے پھر در پہ کھڑے ہو کے دعائیں دی تھیں، تو نے پھر در پہ کھڑے ہو کے دعائیں دی تھیں، آج پھر میں تیرا احسان لے کے نکلا تھا، آج پھر میں تیرا احسان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے وہ ایک فریم آف مائنڈ، ایک نقطۂ نظر سے متعلق ہے کہ بعض لوگ آسان راستے کو ترجیح دیتے ہیں. ایک آئنسٹائن کی سیئنگ ہے کہ انسینٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرینٹ رزلٹ. یعنی ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع کرنا، یہ پاگل پن. تو اس شعر میں نے اس کو بھی تھوڑا سا استعمال کیا، یعنی اس کانسیپٹ کو کہ بعض اوقات انسان جو ہے آسان راستے کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اس کو اس کی منزل نہیں ملتی، تو وہ پاگل پن کرتا ہے اور بار بار اسی آسان راستے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر دفعہ ناکامی ہوتی. تو یہ شعر جو ہے اسی موضوع پہ ہے کہ جس پہ منزل نہیں مل پائی ہے کبھی مجھ کو، جس پہ منزل نہیں مل پائی ہے کبھی مجھ کو، پھر وہی راستہ آسان لے کے نکلا تھا، پھر وہی راستہ آسان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے وہ کوئی آپ کا محبوب شخص جو ہوتا ہے، جس پہ آپ کی ساری زندگی جس کے گرد گھومتی، جب وہ کہیں جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی، تو جیسے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، سانسوں نے چلنا چھوڑ دیا. تو یہ شعر اسی کے متعلق ہے کہ تو جو رخصت ہوا دل ہے کہ دھڑکتا ہی نہیں، تو جو رخصت ہوا دل ہے کہ دھڑکتا ہی نہیں، لگے تو جیسے میری جان لے کے نکلا تھا، لگے تو جیسے میری جان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے وہ کیونکہ اس میں قافیہ جو ہے وہ نکلا تھا، تو عموماً سارے شعر جو ہیں اس میں مور اور لیس وہ سفر سے متعلق ہی ہیں. تو بعض اوقات انسان ایک خاص ارمان یا بہت سے ارمان لے کے، خواب لے کے ایک سفر پہ نکلتا ہے، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ سفر کے آخر میں وہ ان ارمانوں کو، ان خوابوں کو، ان تمناؤں کو حاصل کر سکے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو وہ پھر انہی ارمانوں کی میت جو ہے وہ کندھے پہ لے کے واپس لوٹتا ہے. تو یہ شعر اسی کے متعلق ہے کہ جن کا لوٹا ہوں میں کندھے پہ جنازہ لے کر، جن کا لوٹا ہوں میں کندھے پہ جنازہ لے کر، سفر پہ وہ سبھی ارمان لے کے نکلا تھا، سفر پہ وہ سبھی ارمان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے، بلکہ اگلے دو شعر بھی تسلسل میں، اس میں جو ہے وہ ایک خاص جوش، ایک خاص ولولہ، ایک خاص ہیجان، خاص جذبہ ہوتا ہے جب انسان اپنے محبوب کی طرف چلتا ہے. جب انسان کے سفر کی منزل جو ہے وہ وصل ہو محبوب سے، تو اس کا پھر چلنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے باقی معاملات کے مقابلے میں. تو
دو اشعار اسی پہ مبنی ہیں کہ قدم اس جوش سے اٹھے میرے تیری جانب، قدم اس جوش سے اٹھے میرے تیری جانب، دل میں جیسے کوئی طوفان لے کے نکلا تھا، دل میں جیسے کوئی طوفان لے کے نکلا تھا، جو سوئے یار ہوا کرتا تھا دل میں جذبہ، جو سوئے یار ہوا کرتا تھا دل میں جذبہ، آج دل میں وہی ہے جان لے کے نکلا تھا، آج دل میں وہی ہے جان لے کے نکلا تھا۔ اگلا جو شعر ہے وہ مجھے بہت مزہ آیا تھا لکھتے ہوئے، تو اس میں میں نے اپنے دل کو شیطان سے تشبیہ دی ہے۔ تو شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے شیطان کا کہ انسان کو گمراہ کرنا، انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانا، تو باقی انسان کام خود کر لیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور انسان کو بھٹکنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے دل کو یہاں پہ شیطان سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے، تمام راستہ بھٹکاتا رہا دل میرا، تمام راستہ بھٹکاتا رہا دل میرا، میں اپنے سنگ یہ شیطان لے کے نکلا تھا، میں اپنے سنگ یہ شیطان لے کے نکلا تھا۔ اگلا جو ہے وہ شعر جو ہے وہ ایک خوش فہمی انسان کو بعض اوقات اپنی ہمت پہ ہوتی ہے، اپنے جو اس کی مستعدی ہوتی ہے، جو منزل حاصل کرنے کی اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اس پہ انسان کو بہت مان ہوتا ہے، اور یہی مان جو ہے انسان کو سفر کا آغاز کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو لیکن بعض اوقات یہ مان جو ہے یہ خوش فہمی ہوتی ہے، اور انسان کا جو ہمت ہے وہ پہلے امتحان پہ ہی جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ شعر اس سے متعلق ہے کہ سفر میں آیا امتحان تو یہ ٹوٹ گئی، سفر میں آیا امتحان تو یہ ٹوٹ گئی، اپنی ہمت پہ بڑا مان لے کے نکلا تھا، اپنی ہمت پہ بڑا مان لے کے نکلا تھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ بیسیکلی دھوکے سے متعلق ہے کہ بعض اوقات کسی انسان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکیہ کرتا ہے، اس پہ بہت اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا سائبان ہے، مجھے تمام مشکلات سے بچانے والا ایک شخص ہے، لیکن بعض اوقات وہی شخص جو ہے آفت بن کے سر پہ گر جاتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا نہ صرف آپ کو کسی آفت سے بچانے والا بنتا ہے، نہیں بنتا، بلکہ آفت بن جاتا ہے آپ کے سر پہ۔ تو یہ شعر اس سے متعلق ہے کہ وہی آفت ہے بن کے آج مجھ پہ آن گرا، وہی آفت ہے بن کے آج مجھ پہ آن گرا، جو اپنے سر پہ سائبان لے کے نکلا تھا، جو اپنے سر پہ سائبان لے کے نکلا تھا۔ اگلا شعر جو ہے وہ ہم سفر سے متعلق ہے۔ بعض اوقات ہم سفر اتنا اچھا آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کو منزل کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو سفر ہی چلتا رہے۔ تو یہ شعر اس سے متعلق ہے کہ ہوا تو ہم قدم میں غرض سفر بھول گیا، ہوا تو ہم سفر میں غرض سفر بھول گیا، دل میں منزل کا ہی رجحان لے کے نکلا تھا، دل میں منزل کا ہی رجحان لے کے نکلا تھا۔ غرض سفر جو ہے، جو سفر کا مقصد ہے، وہ منزل ہوتی ہے، اور وہی میں منزل کا رجحان دل میں لے کے نکلا تھا، لیکن تو جب ہم قدم ہوا، تو جب میرا ہم سفر بنا، تو میں غرض سفر یعنی منزل کو بھول گیا۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان ایک ہوش مند یا مدبر انسان ہوتا ہے، اور ایک مجنون ہوتا ہے جس کو جنون ہوتا ہے، جس کو لوگ جو ہے وہ ہوش مند نہیں سمجھتے، یا وہ اس کا متضاد ہوتا ہے۔ تو میں اگلا شعر میں یہی کہا کہ تمہارے عشق میں مجنون بن گیا، اور میں جب نکلا تھا یعنی زندگی کے سفر پہ، جب لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا تھا تو وہ مجھے ہوش مند سمجھتے تھے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہاری چاہ نے مجنون بنا دیا مجھ کو، تمہاری چاہ نے مجنون بنا دیا مجھ کو، میں ہوش مند کی پہچان لے کے نکلا تھا، میں ہوش مند کی پہچان لے کے نکلا تھا۔ اگلا شعر بھی اس غزل کا مجھے بہت پسند ہے شعر۔ اس میں جو ہے بعض اوقات کوئی شخص مسکراتا ہے لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اندر سے کتنا غم زدہ ہے۔
تو یہ شعر اسی سے متعلق ہے. تو شعر اس طرح ہے کہ تمہیں کیا خبر تھا اندر سے غم زدہ کتنا، تمہیں کیا خبر تھا اندر سے غم زدہ کتنا، ابھی لبوں پہ جو مسکان لے کے نکلا تھا، ابھی لبوں پہ جو مسکان لے کے نکلا تھا. تمہیں کیا خبر کہ تھا اندر سے غم زدہ کتنا، ابھی لبوں پہ جو مسکان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے وہ سفر، زیادہ سفر ہوتا ہے، سفر کا سامان جو آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. جب کسی سفر کے لیے نکلتے ہو تو رستے میں جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ آپ باندھ لیتے ہو، ان کو زیادہ سفر کہتے ہیں. تو اس میں نے شعر میں یہ لکھا ہے کہ ذہن میں تیری یاد تھی اور دل میں وصل کی تمنا تھی، ملنے کی تمنا، یہی زیادہ سفر میں لے کے نکلا تھا. تو نادانی تھی کہ کچھ اور نہیں لے کے نکلا تھا. تو یہ شعر اسی پہ مبنی ہے کہ ذہن میں یاد تیری دل میں تمنائے وصل، ذہن میں یاد تیری دل میں تمنائے وصل، یہ زاد سفر یہ نادان لے کے نکلا تھا، یہ زاد سفر یہ نادان لے کے نکلا تھا. اگلا شعر جو ہے غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے، جس میں میں خود کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کشتی جو ہے وہ ہمیشہ زد طوفان رہی، طوفان کی زد میں رہی، جبکہ میں صاف موسم کا امکان لے کے، ویدر فورکاسٹ جو تھی وہ کلیئر ویدر کی تھی، کلیئر اسکائز کی تھی، صاف موسم کی تھی، لیکن میری جو کشتی ہے وہ صدا جو ہے وہ زد طوفان رہی، طوفانوں میں گھری رہی. تو شعر اس طرح ہے کہ میری کشتی زد طوفان ہی رہی فیصل، میری کشتی زد طوفان ہی رہی فیصل، صاف موسم کا میں امکان لے کے نکلا تھا، صاف موسم کا میں امکان لے کے نکلا تھا. امید شجر و گلستان لے کے نکلا تھا، میں تو گھر سے یہی سامان لے کے نکلا تھا. راہ میں دشت بیابان ہے تا حد نگاہ، خود پہ برہم ہوں کیا گمان لے کے نکلا تھا. امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.